اس کو ہم نے اقبال کا دیکھا خواب بنانا ہے، اس کو ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، اس کو ہم نے پاکستان زندہ باد بنانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات 78 سال سے تو ہو رہی ہے مگر عمل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے مستقبل پہ۔ آخر اس ملک کا مستقبل ہے کیا؟ آخر اس ملک نے جانا کہاں پہ ہے اور اس کو ہم کس سمت لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبارہ نہ بھولیے گا۔ 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی شب سن 1947، گھڑی پہ 12 بج چکے تھے، 14 اگست کا آغاز ہو چکا تھا۔ نیا سورج طلوع ہونے جا رہا تھا اور دنیا کے نقشے پہ نئے ملک کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان دنیا کے نقشے پہ آ چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب لوگوں نے خواب دیکھا تھا ایک روشن مستقبل کا، خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کو ایک دنیا کا عظیم ملک بنانا ہے، خواب دیکھا تھا کہ اس کو ترقی کی بلندیوں پر لے کر جانا ہے۔ آج ایک سوال بہت ضروری ہو گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ پچھلے 78 سالوں سے ہم خود سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہم اس پاکستان کو اس رستے پہ لے کر جا رہے ہیں جس رستے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی؟ کیا پاکستان کو ہم ترقی کی ان بلندیوں پر لے کر جا رہے ہیں جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا؟ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تاریخ کا سفر۔ ہماری کہانی ان لوگوں سے شروع ہوتی ہے جو صرف ایک نیا ملک نہیں چاہتے تھے، ایک نئی پہچان چاہتے تھے، ایک ایسا وطن چاہتے تھے جہاں ان کی عزت ہو۔ ان کا سب کچھ چھن گیا تھا، گھر، رشتے، کاروبار اور زمین۔ 1947 کا پاکستان ایک امید کا نام تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، کام کام اور بس کام۔ لیکن آج ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جس سے ہمارا ملک عظیم بنے، وہ نہیں جس سے قائد اعظم کے خواب پورے ہوں۔ آج 70 سال سے زیادہ بیت گئے ہیں لیکن بنیادی مسائل کا سامنا آج بھی کر رہے ہیں ہم۔ بجلی نہیں، پانی نہیں، انصاف نہیں۔ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی تھی؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ نہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ تاریخ ہمیشہ یاد دلاتی ہے، اگر تم نے سبق نہیں سیکھا تو وہ تمہیں دوبارہ سکھائے گی، اس دفعہ زیادہ درد کے ساتھ، زیادہ اذیت کے ساتھ، زیادہ بے دردی کے ساتھ۔ ایک طرف وہ پاکستان ہے جہاں پہ ڈالر 300 پر چلا جاتا ہے، جہاں پہ آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہر چیز ٹیکسز کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ دوسری طرف وہ پاکستان ہے جہاں پہ پاکستان کا نوجوان فری لانسنگ کر کے پیسے کما رہا ہے اور یہی نوجوان ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے۔ آخر کیوں؟ آج کے پاکستان کا بجٹ IMF کے سہارے چلتا ہے اور غریب آدمی روٹی کے لیے لائنوں میں لگتا ہے۔ آج کے پاکستان کی معیشت کا ہر فیصلہ بیرون ملک سے ہوتا ہے۔ آج کے پاکستان کے ہر اہم فیصلے میں بیرون ملک کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ آج کے پاکستان میں کوئی بھی کمپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے پاکستان میں بچی کچی کمپنیاں بھی اپنا پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ جب تک ہمارے ملک کی معیشت صحیح نہیں ہوگی تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، صرف گزارا کرتا رہے گا۔ تعلیم اور نوجوان۔
تعلیم کسی بھی ملک کے لیے اصل اثاثہ ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے تعلیم بنیادی حق ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ حق نہیں، پریویلیج ہے۔ جس ملک میں امیر کے بچوں کے لیے الگ سکولز بنے ہوں اور وہیں پر گاؤں کے کسی سکول میں ایک ٹیچر 200 بچوں کو پڑھاتا ہو، آپ سوچیں اس ملک کا کیا ہی مستقبل ہوگا۔ ایسے ملک یا ایسے سسٹم میں نوجوان یا تو فرسٹریٹڈ ہوتا ہے یا ریڈیکل، لیکن یہی جوان فری لانسنگ کرتا ہے، مختلف سٹارٹ اپس بناتا ہے، دنیا کے مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیتا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے۔ جب یہی جوان مائیگریٹ کرتا ہے تو گوگل اور مائیکروسافٹ میں کام کرتا ہے۔ اگر اسی جوان کو اس ملک میں امپاور کیا جائے، اس کو مواقع فراہم کیے جائیں، تو آپ سوچیں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج پاکستان کی سیاست ایک تماشا نہیں، ایک سرکس بن چکی ہے، جہاں پہ عوام کے خوابوں پر جملے کسے جاتے ہیں اور اقتدار کی کرسی کے لیے اصولوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے عوام صرف سٹیڈیم کے تماشائی بن کے رہ گئے ہیں، جہاں پر پارلیمنٹ میں گالیاں، جملے اور الزام لگائے جاتے ہیں اور رات کو ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ڈرامے، تماشے اور صرف تزییق کیے جاتے ہیں، اور سڑک پہ کھڑا وہ نوجوان جس کی ڈگری آج سے فریم میں بند ہے، جس کا باپ ہسپتال کے در پہ انصاف مانگتا مانگتا مر گیا، جس کی ماں نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اپنا زیور بیچ دیا، اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ بجلی آنا خوشی اور پانی آنا نعمت۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ انصاف کو معجزہ سمجھا جائے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ باپ اپنے بیٹے کی قتل کا کیس صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو صرف کورٹ کچہری کے دھکے ملیں گے، نہ کہ انصاف۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھنا خواب اور پڑھ لکھ کے باہر چلے جانا کامیابی۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے نوجوان کا سب سے بڑا سپنا باہر کا ویزا لگوانا ہے۔ کیا اسی ملک کا خواب دیکھا گیا تھا جہاں قانون امیر کے قدموں میں اور غریب کے گلے کا پھندا بن جائے، جہاں عوام کی آواز دبائی جائے اور صرف اس کو سنا جائے جس کے پاس پیسہ ہے یا طاقت؟ کیا یہ وہی ملک ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی ملک ہے جس کے لیے جناح نے قربانیاں دی تھی؟ ہمیں نئے لیڈرز چاہیے، نہ کہ صرف نئے چہرے۔ نظریہ چاہیے، جذبہ چاہیے، قربانی دینے کا حوصلہ چاہیے۔ ایسے لوگ چاہیے جو صرف ووٹ لینے نہ آئیں بلکہ وہ ووٹر کا درد سمجھیں، جو اس عوام کو جوڑیں نہ کہ بانٹیں، جو عوام میں محبتیں پھیلائیں نہ کہ نفرت، جو اقتدار کو ذمہ داری اور قیادت کو عبادت سمجھیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستانی بننا پڑے گا۔ یہ وطن ہماری امید ہے، اس سے تماشا نہیں، تقدیر ہے۔ اگر ہمارے ملک میں انصاف اور برابری کی بات کی جائے تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں اڑا دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ماں ہے جو صرف پانی میں روٹی ڈبا کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو لاکھوں کے کپڑے پہنتے ہیں، دوسری طرف وہ مزدور ہے جس کی چند ہزار روپے تنخواہ ہے۔ اگر کسی ملک میں انصاف نہ ہو تو اس ملک میں غریب صرف دعاؤں پہ زندہ رہتا ہے۔ یہ صرف امیر یا غریب کا فرق نہیں ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ نظام کو برابر ہونا ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امیر چھوٹ جائے اور غریب کو دبا دیا جائے۔ اگر ہمارے ملک میں یوں ہی چلتا رہا، لوگ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، تو اس ملک کا مستقبل کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ جیسے کہ وہ مولا علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا ہرگز نہیں چل سکتا۔ تو اگر ہم نے اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا ہے تو ملک میں برابری اور انصاف کو قائم کرنا ہی ہوگا۔
पहले मीडिया सच बोला करता था और अब मीडिया सिर्फ टीआरपी और इश्तिहारात के पीछे भागता है। जहाँ पे मसले वायरल हो वहाँ पे हल नहीं मिलते, सिर्फ कंटेंट मिलता है। लेकिन फिर भी अवाम ने हर छोटी स्क्रीन को अपनी आवाज़ बना लिया। एक टिकटॉक वीडियो पूरा सिस्टम हिला देती है, एक यूट्यूब पॉडकास्ट करोड़ों तक सच पहुंचा देती है। ये नया मीडिया अवाम का है। इसे सिर्फ वायरल के लिए नहीं, सच बताने के लिए इस्तेमाल करना होगा। मीडिया को सिर्फ एंटरटेन नहीं, एजुकेट करना होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है। दुनिया एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और हम आज भी इंटरनेट बैन होने पे बहस कर रहे हैं। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ टैलेंट मौजूद है। ऐसा टैलेंट जो बिना किसी सपोर्ट के बैनुल अक़वामी मुकाबले जीत रहा है। एक वक्त था कि दुनिया भर से इंजीनियर्स यहाँ आते थे और हमारी इमारतों को देखते थे, यहाँ से आइडियाज़ लेके जाते थे। यहाँ टैलेंट की कमी तो नहीं है, बस सिस्टम चाहिए और सपोर्ट चाहिए। अगर हुकूमत नौजवानों को फंडिंग्स, टेक जोन्स और मेंटोरशिप दे तो हम भी सिलिकॉन वैली से पीछे नहीं हैं। इनोवेशन सिर्फ मशीन बनाने का नाम नहीं है, इनोवेशन एक माइंडसेट होता है और वो माइंडसेट हमारे पास मौजूद है। दुनिया एआई में आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, लेकिन हम आज भी इंटरनेट और बिजली के मसाइलों में फंसे हुए हैं। अगर हमने इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना होगा। अगर सब कुछ बुरा हो रहा होता तो आज पाकिस्तान खत्म हो चुका होता, लेकिन हर दफा ये मुल्क खुद को जिंदा करता है। एक वॉलंटियर स्कूल चला रहा होता है, कोई डॉक्टर फ्री कैंप लगा रहा होता है, तो कोई लड़की अपने गांव में फ्री कोडिंग सिखा रही होती है। जब अवाम उठती है तो सिस्टम हिला देती है। अगर हमें इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाना है तो हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगी। हमें इस सिस्टम से लड़ना होगा। हमें इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना होगा। हमें अरफा करीम जैसे नौजवान बनाना होंगे। हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंटिस्ट बनाना होंगे। हमें अरशद नदीम बन के इस मुल्क को गोल्ड मेडल लेकर देना होंगे। हमें वसीम वकार बनाना होंगे। हमें उम्मत शरीफ बन के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना होगा। ये वतन सिर्फ ज़मीन नहीं, हमारी पहचान है। इसमें बसे अरमानों को कैसे छोड़ दें? जिस वतन ने हमें जीना सिखाया, इसे बेजान कैसे छोड़ दें? मसले हैं पर उम्मीद भी। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम ना संवारेंगे तो कौन संवारेगा? हर आने वाला दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। अगर हम खड़े हो जाएं तो हम इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है और इसको हमने ही तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। इसको हमने इकबाल का देखा ख्वाब बनाना है। इसको हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। इसको हमने पाकिस्तान जिंदाबाद बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।